میرے غوث کا فیضان نظر آتا ہے، یہ میرے غوث کا فیضان نظر آتا ہے، ان کا دربار بھی سلطان نظر آتا ہے، یہ میرے غوث کا فیضان نظر آتا ہے، ان کا دربار بھی سلطان نظر آتا ہے، جس کی ہیبت سے گرے نزد کے کسرے باطل، وہ بریلی کا رضا خان نظر آتا ہے، وہ بریلی کا رضا خان نظر آتا ہے۔ حضرات یہ تھے مولانا محمد انیس عالم صاحب جو بہترین خطاب آپ سامعین کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ اب میں محترم حافظ وقاری مولانا قیصر رضا، ان کا عنوان ہے اسلام اور سیاست، متعلق دارالعلوم اسلامیہ سے گزارش کروں گا وہ آپ بہترین خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ حضرات اس سے پہلے میں ایک شعر پڑھتا ہوں جن طلبہ اکرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یقیناً اگر شعر اچھا لگے تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے داد و تحسین سے نوازیں۔ میں شعر پڑھتا ہوں کہ بہار طیبہ سے ہو مشرف، وہاں کی شام و سحر سے کھلے، بہار طیبہ سے ہو مشرف، وہاں کی شام و سحر سے کھیلے، کبھی کبھی تو وہ دن بھی آئے یا رب، دعا ہماری اثر سے کھیلے، کبھی کبھی تو وہ دن بھی آئے یا رب، دعا ہماری اثر سے کھیلے، اور پہن کے دستانے شاخے گل کے قلم بناؤ بڑے ادب سے، مگر قلم میں کہاں ہے جرت، جنات خیر البشر سے کھیلے، مگر قلم میں کہاں ہے جرت، جنات خیر البشر سے کھیلے۔ حضرات میرے سامنے جتنے بھی نوجوان طبقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے حوالے سے یہ مصرع پہنچا رہا ہوں کہ پہن کے دستانے شاخے گل کے قلم بناؤ بڑے ادب سے، مگر قلم میں کہاں ہے جرت، جنات خیر البشر سے کھیلے، ریموٹ اور ماؤس کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائنس، ریموٹ اور ماؤس کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائنس، مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمس و قمر سے کھیلے، مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمس و قمر سے کھیلے۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا قیصر رضا سے، وہ آئے اپنی بہترین خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اپنے آپ کو پہچان، اپنا دام پیدا کر، تو اپنے آپ کو پہچان، اپنا دام پیدا کر، زمانے بھر میں جس کی قدر ہو وہ نام پیدا کر، زمانے بھر میں جس کی قدر ہو وہ نام پیدا کر، ہٹا دے اپنی ہمت سے یزیدی راہ کے پتھر، ہٹا دے اپنی ہمت سے یزیدی راہ کے پتھر، ہجوم کربلا میں قوت اسلام پیدا کر، ہجوم کربلا میں قوت اسلام پیدا کر، اور حکمت کا نشہ شیر کی انگڑائیاں ہیں ہم، حکمت کا نشہ شیر کی انگڑائیاں ہیں ہم، حکمت کا نشہ شیر کی انگڑائیاں ہیں ہم، ایک ایک نفس میں بوئے وطن ہے بسی ہوئی، ایک ایک نفس میں بوئے وطن ہے بسی ہوئی، نبض وطن میں خون کی صورت روا ہے ہم، نبض وطن میں خون کی صورت روا ہے ہم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا مقدس مذہب عطا کیا، اور ایسا مقدس مذہب جسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پسندیدگی کی سند حاصل ہے، ارشاد خداوندی ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ
الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے ہمگیر دستور کی بنیاد پر دنیا کا سب سے عظیم اور بلند و بالا دین ہے، سب سے وسیع اور کشادہ مذہب ہے، سب سے آسان اور سرل دھرم ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں نہ کوئی زحمت ہے، نہ کوئی پریشانی، نہ دکھ ہے، نہ تکلیف۔ ہر شخص کے لیے آسان، ہر فرد کے لیے سہل، امیر کے لیے بھی سہولت، غریب کے لیے بھی سہولت، مردوں کے لیے بھی آسانی اور عورتوں کے لیے بھی آسانی، غرض یہ کہ ہر طبقے اور ہر علاقوں والوں کے لیے قابل عمل اور لائق تقلید ہے۔ محترم حضرات، اسلام اپنے ماننے والے کو فطری آزادی عطا کر کے اسے پھلنے اور پھولنے کا بھرپور موقع عنایت فرماتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ اپنے ماننے والے کو دنیا میں بھی اوج کمال پر دیکھنے کا متمنی ہے اور آخرت میں بھی سرخرو اور بامراد دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا مفاد اور منشا بھی یہی ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے۔ پتہ چلا اسلام دنیا میں بھی بھلائی کی طرف مائل کرتا ہے اور آخرت کی بھلائی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ گئی کہ اسلام ترک دنیا اور عزلت نشینی کا نام نہیں، اسلام جنگل اور صحراؤں میں جا بسنے کا نام نہیں، اسلام قطع تعلقات کا نام نہیں، بلکہ اسلام کونین کے خوشگوار تعلقات کا نام ہے، بلکہ اسلام دارین کی عزت و عظمت کا نام ہے، ملکوں پر حکومت اور قوموں کی سربراہی کا نام ہے۔ محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صلو علیہ الصلوۃ والسلام اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محترم حضرات، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں سیاست کیا ہے۔ سیاست عبادت ہے، سیاست خدمت خلق کا ایک بہترین ذریعہ ہے، سیاست تعمیر و ترقی کی بنیاد ہے، سیاست عزت و عظمت کی شناخت ہے، سیاست عزت و عظمت کی شناخت ہے، سیاست رفعت و بلندی کی پہچان ہے، سیاست عزت و عظمت کی شناخت ہے، سیاست عروج و ارتقاء کی پہچان ہے۔ مگر آج جب سیاست کی گفتگو کی جاتی ہے تو ماحول کچھ الگ ہی نظر آتا ہے۔ سیاست کا لفظ سنتے ہی ذہن و فکر میں دجل و فریب، جھوٹ اور وعدہ خلافی، وحشت و بربریت، نفرت و حقارت، عیش پرستی و لذت کوشی اور مفاد پرستی کی بھیانک تصویر ابھر جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام ایسی سیاست کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام ایسی سیاست کی اجازت دیتا ہے یا اس کی طرف راغب کرتا ہے؟ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر سلیم الفطرت انصاف پسند انسان اس کا جواب نفی میں دے گا، خواہ وہ کسی علاقے، کسی خطے کا رہنے والا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج اہل سیاست کا جو کردار ہے اسے قابل نفرت اور لائق مذمت ہی کہا جائے گا، مگر اس میں سیاست کی غلطی نہیں بلکہ اہل سیاست کی غلطی ہے۔ محترم حضرات، سیاست کی ناکامیوں کی وجہ ملاحظہ فرمائے۔ آج کی ترقی یافتہ اور مہذب لوگ اور سیکولر عزم کی علم بردار دنیا امن و سکون کے لیے بے قرار، چین و آرام کی خاطر سرگردہ و پریشاں ہے۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے خوف زدہ اور پڑوسی سے سہما ہوا ہے۔ ہر طرف درد و کرب، اضطراب و اضمحلال کی لہریں ہیں، مگر ایسے پرفتن پرآشوب دور میں بھی میرا دعویٰ ہے کہ اگر ساری دنیا تعصب و تنگ نظری اور بغض و عناد کی عینک اتار کر اسلامی اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ دن دور نہیں تو بہت تھوڑے سے عرصے میں ساری دنیا میں ایک فرحت بخش انقلاب کی دھمک محسوس کی جا سکتی ہے اور امن و سکون کے باد بہاری سے ساکنان عالم کے اذہان و قلوب مہک سکتے ہیں۔ محترم حضرات، اس کے برعکس اسلامی دستور کو، اسلامی تحریک کو قائم ہوئے آج 1400 سال سے زیادہ کا طویل عرصہ گزر گیا،
مگر یہ ویسے ہی پھلتی پھولتی پھیلی چلی جا رہی ہے۔ یہ عام بات ہے، یہ اور بات ہے کہ عام تحریکوں کی طرح اسے بھی مخالفت کی تیز و تند آندھیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس کے دیوانے پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، ستم سہتے رہے، ظلم برداشت کرتے رہے اور مسکراتے رہے۔ یہی نتیجہ ہے کہ آج بھی یہ تحریک اپنی چمک دمک کے ساتھ موجود ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ محترم حضرات، آج سے پہلے بہت سی سیاسی، اقتصادی، معاشی، سماجی، قومی، ملکی اور عالمی تحریکیں وجود میں آئی اور بڑے جوش و خروش اور جذبہ خود اعتمادی کے ساتھ چلی، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی آب و تاب ختم ہو گئی۔ دنیا نے دیکھا کہ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اور بڑے ہی سوچ و فکر کے ساتھ اور بڑے ہی غور و فکر کے بعد سوشلزم، کمیونزم اور نیشنلزم کے نام سے بڑی پرشکوہ و پرجلال تحریکیں اٹھی، مگر چند ہی سالوں میں ان کی تمام آرائش و زیبائش اور ان کی چمک دمک ملیا میٹ ہو گئی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تحریک کے پیچھے ارباب سیاست کی سیاسی چالیں پوشیدہ تھی، ان کے پیش نظر ذاتی مفاد اور ہوس و جاہ طلبی تھی، خیالات میں بظاہر پختگی اور امنگ میں موجود سی دگیانی رہی۔ جب تک منزل بعید رہی عزائم بلند اور حوصلے جوان رہے، لیکن جب منزل قریب آتی گئی، جیسے جیسے منزل قریب آتی گئی، معاملات سست پڑتا گیا، جذبات سست پڑتے گئے، یہاں تک کہ جب مقاصد حل ہو گئے تو معاملات بھی ختم ہو گئے۔ محترم حضرات، ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سید صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اسی ہندوستان کی دھرتی پر حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کی شخصیت بھی ہے۔ ان کے دارالسلطنت کا دائرہ متحدہ ہندوستان کے علاوہ افغانستان اور تبت تک پھیلا ہوا ہے، اور آپ کے جاہ و جلال کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے مہاراجا آپ کے دریوزہ گری کرتے تھے، مگر آپ کی درویشی کا یہ حال تھا کہ آپ شاہی خزانے سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ آپ خود ٹوپیوں پر کشیدہ کاری کر کے اور قرآن پاک کی کتابت کر کے اپنا ذاتی خرچ چلاتے تھے۔ جب آپ کا انتقال کے وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ 4 روپے 2 آنے جو میں نے ٹوپیوں سے حاصل کی ہے، اس سے میرا کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور 305 روپے جو میں نے قرآن پاک کی کتابت سے حاصل کی ہے اسے خیرات کر دی جائے۔ محترم حضرات، ہے کوئی دنیا جو اس کی مثال پیش کرے؟ ہے کوئی دنیا جو اس کی مثال پیش کر سکے؟ نہیں کر سکتی۔ محترم حضرات، اسی بات کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔